وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اور اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 155 سورۃ البقرہ، اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ آزمائش اور امتحان اس دنیا میں کس شے کا ہوگا. یہ تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے پیدا کرنے کا، اس موت و حیات کے نظام کو برپا کرنے کا مقصد ہی آزمائش ہے. سورہ ملک میں اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و زندگی کا یہ نظام کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں، تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. وہ آزمائش کس میں ہوگی، اس کا کوسچن پیپر اللہ نے عطا فرما دیا. یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے. اللہ نے سوال نامہ عطا کر دیا ہے کہ ہم کہاں کہاں سے سوال کریں. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ اور جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ اور ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں سے. اور یہاں یہ سمجھ لیں کہ باقی سب سوالات تو آسان معلوم ہوتے، ان کو سمجھنا آسان ہے، لیکن یہاں جو آخری شے ہے یہ سب سے خطرناک ہے. وَالثَّمَرَاتِ تم جدوجہد جس شے کی کر رہے ہوگے وہ تمہیں اس انداز سے میسر نہیں آئے گی، تمہارے آؤٹ کمز ویسے نہیں ہوں گے. تم ساری زندگی کسی معاملے میں جدوجہد کرو گے اور تم دیکھو گے حلال کما رہے ہو اور اس حلال کے نتیجے میں تمہیں فاقے آ رہے ہیں، اور حرام کمانے والا وہ بنگلے کھڑے کرتا جا رہا ہے. تمہیں محسوس ہوگا اللہ کی اطاعت کر کے تو میں پھنس گیا ہوں. نہیں بھائی، پھنسے نہیں ہو، آزمائش میں ہو. اور اس آزمائش کی حالت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. یہ لوگ کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کسی آزمائش میں سے گزرتے ہیں، قالوا تو یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ جب تم پر کوئی ہلکی سے ہلکی مشکل بھی آ جائے تو فوراً یہ کلمات پڑھا کرو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کسی کے انتقال کی خبر آئے تو تم تب بھی یہی پڑھو، اور یہاں تک کہ تمہارے کمرے کا، تمہارے گھر کا چراغ بجھ جائے. یہ بھی ایک مشکل کی کیفیت ہے نا، اندھیرا ہو گیا تو فرمایا تمہارے گھر کا چراغ بجھ جائے تو تم تب بھی کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں موجود تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا اور میرے ہاتھ سے وہ گرا اور ٹوٹ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیالے کی موت آ گئی؟ تو فرمایا پیالے کا ٹوٹ جانا پیالے کی موت ہے. ان کلمات کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ یقین کریں زندگی آسان ہو جائے گی. اتنا خوبصورت فارمولہ ہے، زندگی آسان ہو جائے گی. یعنی ایک شے ٹوٹ گئی، آپ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ اس کے ذریعے آپ کو صبر عطا فرمائے، آپ پریشانی سے بچ جائیں گے. آپ کو معلوم ہوگا کہ بس اس کی زندگی یہی تک تھی اور اس کی موت کا وقت کس نے طے کیا ہے؟ اللہ نے. کسی سے کچھ ٹوٹ گیا، کسی سے کوئی شے ضائع ہو گئی تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق. تو فرمایا جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.